بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ دفعتاً ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ مخبر صادق الامام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور کنیز سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کے ہم رتبہ اور اس کی ماں کنیز ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے، جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس واضح میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے
اور حورین جنت کو حکم دیا ہے کہ تم سب اپنی تنزین و آرستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم و روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل کائنات کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش اعلیٰ کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبریل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اے جبریل علیہ السلام، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔